ویلکم بیک ٹو مائی چینل. ہوپ سو سب خیریت کے ساتھ ہوں گے. اور آج کا ولاگ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا. سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا. تو چلتے ہیں اپنے ولاگ کی طرف. یزدان کو کافی زیادہ لگی تھی کیونکہ وہ بیڈ سے گرا تھا, اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا نیل بنا ہوا ہے, بلیک سا اسپاٹ ہے. یہ آج سے 3 دن پہلے گرا ہے, اور یقین کریں مجھے 3 دن پہلے بالکل بھی ہمت نہیں تھی کہ میں کوئی ویڈیو ریکارڈ کروں یا کلپ بنا سکوں. میں اتنی زیادہ ٹینشن میں تھی. میں اسٹیبل ہوئی ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ پوائنٹس آپ کے ساتھ بھی شیئر کیے جائیں. چھوٹے بچے اکثر جو بیڈ سے گر جاتے ہیں, اس کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا چاہیے. فرسٹ ایڈ کے طور پہ آپ اپنے بچے کو کیا پرووائڈ کر سکتے ہیں, اور کون سی ایسی چیزیں ہیں اس ٹائم آپ نے اپنے بچے کو فوراً نہیں دینی ہے. اور کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو مائنڈ میں اکثر ہوتے ہیں ماؤں کے. پہلی بات, کچھ ایسے سمپٹمس اور علامات ہوتی ہیں اگر بچے کے گرنے کے بعد اس میں یہ شو ہو رہی ہیں تو فوراً آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے. سب سے پہلے وہ ہے بچے کو الٹی آنا. اگر تو بچے کو گرنے کے بعد وامٹنگ شروع ہو گئی ہے, یا پھر آپ نے کچھ کھانے کو دیا ہے وہ وامٹ کر رہا ہے, اس کنڈیشن میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس فوراً لے کے جانا چاہیے. دوسری کنڈیشن ہوتی ہے کہ گرنے کے بعد اگر بچے کے ناک یا کان سے خون نکل رہا ہے. تیسرا, اگر بچہ گرنے کے بعد فوراً بے ہوش ہو جاتا ہے یا اس پر غشی طاری ہو جاتی ہے, تو اس کنڈیشن میں بھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے. نیکسٹ ون از کہ پہلے تو بچہ ایکٹیو تھا لیکن گرنے کے بعد وہ ایکٹیو نہیں ہے اور بہت ڈھیلا ڈالا ہو گیا ہے, تب بھی اس چیز کو آپ نے مانیٹر کرنا ہے. چھوٹے بچے گرنے کے بعد ہمیں بتا تو سکتے نہیں ہیں کہ کتنے لیول کا ان کو پین ہو رہا ہے, یا ختم ہو بھی گیا نہیں بھی ہو گیا. ہم صرف بچے کو مانیٹر کر کے ہی اس کے سمٹمز کو دیکھ سکتے ہیں. کچھ اس میں ایسے سمٹمز نہیں ہے لیکن گرنے کے بعد بہت زیادہ رو رہا ہے, تو اٹس مین کہ بچے کو اسٹل پین ہے, اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. اس کنڈیشن میں بھی آپ نے ڈاکٹر سے لازمی ایڈوائس لینا ہے. ان سمٹمز میں سے یزدان کو کچھ بھی الحمدللہ اپیئر نہیں ہوا تھا, پھر بھی میں احتیاط کے طور پر اس کو لے گئی تھی, کیونکہ سر میں لگنا ایک بہت نازک سی چیز ہوتی ہے. بچے اکثر گرتے رہتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے. دوسرا, ہم کون سی غلطیاں ایسی کرتے ہیں جب بچے گرتے ہیں. سب سے پہلے غلطی یہ ہوتی ہے کہ بچہ گرا اور ہم نے اس کو پانی پلا دیا. وہ بچہ بھی رو رہا ہے اور ہم نے اس کے منہ میں کچھ نہ کچھ ڈال دینا, تو یہ ایک غلط چیز ہوتی ہے, کیونکہ بچہ اسٹیبل نہیں ہوتا ہے, وہ اسٹل ٹراما میں ہوتا ہے, وہ اس چیز کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے, تو آپ اس کے منہ میں کچھ نہ کچھ دے دیتے ہو, جس کی وجہ سے چوکنگ کے چانسز ہوتے ہیں, یعنی کہ جس میں بچہ پھنس جاتا ہے اس کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس چیز سے آپ نے اجتناب کرنا ہے. بچے کو پہلے 10 سے 15 منٹ تک اسٹیبل ہونے دینا ہے. جب وہ اسٹیبل ہو جائے تو اس کے بعد پانی تو نہیں, لیکن کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو کوئی میٹھی چیز دیں تاکہ اس کا شوگر لیول مینٹین ہو. عموماً چھوٹے بچوں میں ہم چینی کا استعمال نہیں کرتے ہیں, تو اس کے بدلے آپ ہنی دے سکتے ہو, یا پھر آپ اس کو شکر چٹوا سکتے ہو تاکہ اس کا جو شوگر لیول ہے وہ اپنی جگہ پر آ سکے. دوسرا, جب آپ کا بچہ صحیح طور پہ اسٹیبل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ پھر اپنے بچے کو پانی دیں یا دودھ دیں یا کھانا جو بھی آپ نے دینا ہے وہ دیں, اور اس چیز کو نوٹ کریں کہ بچہ اس کے بعد الٹی تو نہیں کر رہا. یہ نصیب میں درد کی بات ہوتی ہے. ماؤں کی تو سب سے پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کے بچے کو نہ لگے. اکثر بچوں کو سر میں بہت زیادہ لگتی ہے, تو بے شک اگر ان کو سمٹمز اپیئر نہیں ہو رہے ہیں لیکن ان کو زور سے لگی ہے, تو پھر بھی آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ لازمی کریں تاکہ بعد میں کسی مسئلے سے بچا جائے. گھر کے ٹوٹکے میں اگر بات کی جائے تو آپ فوری طور پر جو سرسوں کا تیل ہوتا ہے اس میں ہلدی ہلکی سی گرم کر کے آپ بچے کے ٹھکور کر سکتے ہو. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بچے کو پین ہو رہی ہوتی ہے اس میں کمی آتی ہے. آپ جو کپڑے کی مدد سے منہ سے بھاپ لے کر بھی بچے کے سر پہ لگا سکتے ہو. جب بچے کو اس زخم پر گرمائش ملتی ہے, جگہ بلڈ فلو ٹھیک ہوتا ہے, بچے کو پین ہو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ, اس میں بھی کمی آتی ہے. تو یہ کچھ فائدے ہوتے ہیں جو ہلدی سرسوں کے تیل سے آپ ٹھیک کر سکتے ہو. البتہ جو نشان ہوتا ہے وہ 2 سے 3 ویکس میں ڈس اپیئر ہو جاتا ہے. تیسری اگر بات کی جائے کہ کب تک آپ نے اپنے بچے کو مانیٹر کرنا ہے, 48 سے 72 آورس تک کوشش کریں کہ آپ اپنے بچے کو 48 سے 72 آورس تک آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو مانیٹر کرنا ہے. اس میں اگر کوئی چینجز آ رہی ہیں تو آپ نے فوراً سے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے. بٹ اگر ان 48 سے 72 آورس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں آتا ہے بچے کے اندر, اور بچہ بالکل نارمل ہے, ایکٹیو ہے, اچھے سے کھیل رہا ہے, پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے, بچہ آپ کا بالکل سیف ہے. یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں. بچہ گر جاتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ فالو کریں. لاسٹ میں کہوں گی میڈیسنس کی اگر بات کی جائے, اکثر بچے جب گرتے ہیں تو ان کو ہلکا پھلکا بعد میں بخار ہو جاتا ہے, تو بچے کو کوئی بھی ایسی دوائی یا ٹیوب نہیں دینی ہے جس سے جو بچے کے لیے نقصان دے. ہمیشہ جو بھی دوائی آپ اپنے بچے کے لیے استعمال کریں تو آپ نے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے. عموماً طور پہ جو چھوٹے بچے ہیں اس میں پیناڈول ہی ریکمینڈ کی جاتی ہے, درد کے لیے بھی, بخار کے لیے بھی, اور وہ ایک اچھی میڈیسن ہے ایز کمپیئر ٹو باقی ہیوی میڈیسن سے. کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو دوائیوں سے
محفوظ رکھیں۔ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔